اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طالب علم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کلاس میں ہم نے حکیم منظور کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ کیا، تو آج ہم حکیم منظور کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 145 نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ میں پہلے یہ غزل پڑھوں گا۔ تو غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، شاباش۔ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع یعنی طلوع ہونے کی جگہ، کیونکہ اسی پہلے شعر سے غزل شروع ہوتی ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو میں پہلے یہ پڑھوں گا، آپ دھیان سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے۔ یہ اس کا مطلع ہے غزل نمبر 2 کا۔ سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے۔ جل تھل ابھی کوثار ہوں پامال شجرزار، بادل کا یہ کرتب ہے وہ سورج کی ادا ہے۔ جل تھل ہو پانی ہی پانی، کوثار پہاڑ، شجرزار جہاں ہر جگہ درخت درخت ہوں، کرتب کمال۔ یہ بات الگ اس کا نہ وہ رنگ نہ روپ، یہ بات الگ اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ، معنی کے تعلق سے وفا اب بھی بے وفا ہے۔ روپ یعنی شکل، چہرہ۔ خوشبو اگر خوشبو ہے تو آوارِ صحرا، صحرا کو ریگستان۔ خوشبو اگر خوشبو ہے تو آوارِ صحرا، نغمہ اگر نغمہ ہے تو پابند صدا، صدا آواز۔ آسودہ نہیں اب ہی، آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار، خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر بپا ہے۔ تو یہ اس غزل کا آخری شعر تھا۔ تو پہلا شعر، سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے۔ تو شاعر یعنی حکیم منظور بیان کرتے ہیں یہاں کے سوکھے ہوئی درختوں پر ہواؤں نے لکھا ہے کہ اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو ہے اور نہ بوئی وفاداری ہے۔ شاید شاعر کشمیر کے موسموں کا حال بیان کر کے یہ نقطہ یہاں سمجھاتا ہوا، جس طرح کشمیر میں آب و ہوا پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، اس طرح یہاں کے لوگ بھی قابل اعتماد نہیں ہیں، یعنی کہ اب لوگوں میں وفا نہیں رہی ہے، وہ بے وفا ہو گئے ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں، لوگ محرومی کی وجہ سے ان کی وفا سے خالی کردار قرار دیتی ہے۔ جل تھل ابھی کوثار ہوں پامال شجرزار، بادل کا یہ کرتب ہے کہ وہ سورج کی ادا ہے۔ تو حکیم منظور اس دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ بادل کا کمال یہ ہے کہ وہ آنند فان پانی ہی پانی، سارے پہاڑ کو پانی ہی پانی کر دیتا ہے، اور سورج کی ادا ہے کہ اس کی گرمی یعنی تمازت سے ہریالی اور پھول سوکھ کر برباد ہو جاتے ہیں، یا کوئی جس چیز کی اپنی تاثیر ہے بادل کو خیر کے استعارے کے طور پر استعمال کیا، اور سورج کو شر کے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ بادل پانی برساتا ہے اور سارے پہاڑوں پر سبزہ بکھار دیتا ہے، لیکن سورج کی ادا یہ ہے کہ وہ ان سب کو اپنی گرمی سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات الگ اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ،
मानी के ताल्लुक से वफा अब वफा नहीं है। हकीम मंजूर इस शेर में फरमाते हैं कि यह दूसरी बात है कि वफा का रंग और रूप अब बदल गया है, लेकिन वफा के मानी नहीं बदली। मानी के एतबार से तो वफा अभी वफा ही है, चुनांचे वफा इस दुनिया में अभी मौजूद नहीं है, अगर इसकी कैफियत बदल गई है, यानी कि लोग बेवफा हो गए हैं, वफा का नाम ही रह गया है, अब लोग बेवफा हो गए। खुशबू अगर खुशबू है तो आवारे सहरा, नगमा अगर नगमा है तो पाबंदी सदा है। तो इस शेर में फरमाते हैं कि अगर खुशबू मौजूद है, वो भी तो चमन के बजाय वो रेगिस्तान में आवारा है, यानी कि चमन में खुशबू अब नहीं रही है, वो आवारा हो गई है, वो यहाँ से चमन से कोसों दूर सहरा की तरफ रवाना हो गई है। इसी तरह गीत आवाज़ का पाबंद है, सहरा में खुशबू का क्या काम है। इस नगमे की हकीकत है कि आवाज़ की पाबंदी, यानी जो सुना नहीं जा सकता है। शायर इस्तारों की मदद से नामुमकिन हालात की तर्जुमानी करता है कि नगमा तो गा रहे हैं लेकिन सुनता कोई नहीं, यानी कि हालात ऐसे हैं। आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, खामोश हर एक लब है मगर हशर बपा है। अगर तू आसूदा और खुशहाल नहीं है तो खुद ही आपसे ये जज्बा जाहिर होता। होंठ अगर खामोश हैं तो कुछ बोलने नहीं है मगर जज्बात ख्यालात का तलातुम है, जिसकी वजह से क़यामत जैसा समा पैदा होता है। होंठ तो लगते हैं खामोश हैं लेकिन अंदर से एक मशर यानी क़यामत जैसी बपा है, हर तरफ शोर गुल है। असल में हर एक इंसान के अंदर एक क़यामत है। इसके बाद हम मशकी सवाल करेंगे। झेल दर्ज अल्फाज की जिद सूरतों में जुमलों में इस्तेमाल किए। जो यहाँ लफ्ज़ दिए गए हैं उनके हमने इनकी जिद लिखनी है और उनको इस्तेमाल करना है जुमलों में। तो पहले आफियत, दूसरा है गुल, तीसरा मासूम, चौथा धूप, उसके बाद वफा, तो जल, सजात, आसूदा। तो आफियत की जिद, आफियत की इज्जत है। बीमार के दिन इज्जत में गुजर रहे हैं, तो इस तरह जुमला बना सकते हैं। गुल यानी खार, गुल हो गया फूल, तो उसकी जिद है खार। सच्चाई के रास्ते में खार भरे हुए होते हैं, या ये रास्ता खारों से भरा हुआ है, इस तरह भी। मासूम, मासूम का जिद आएगा मुजरिम। पुलिस ने आखिरकार मुजरिम को पकड़ ही लिया। धूप, छाऊं या साया, धूप को ये इसकी धूप के जिद है छाऊं या साया। लोग गर्मी में चिनार के साये में बैठते हैं। तो वफा, बेवफा, बेवफा को वफा से क्या लेना देना, या वफा को बेवफाई भी आ गया। इस दौर में बेवफाई लोगों का शेवा बन गई है। जल, इसको बुझ आएगा। आग बुझ गई, आग बुझ गई, या इस तरह शराफत की शमा बुझ गई। तो उसके बाद आए सज़ा, इसकी जिद है जज़ा। सज़ा की जिद है जज़ा। इंसान अपने किए की जज़ा पाएगा। इंसान अपने की जज़ा पाएगा, या क़यामत के दिन हर काम का जज़ा या सज़ा मिलना है। तो इसके बाद है आसूदा यानी कि दौलतमंद, इसका आएगा मुफलिस या पसमानदा। अकरम मुफलिस तो है मगर खुददार बहुत है। आसूदा का है मुफलिस। अकरम मुफलिस तो है मगर खुददार बहुत है। तो आसूदा के दूसरा मायने है मरहूम या मदफून, हयात या जिंदा। मेरे दोस्त का वालिद फोत हो चुके हैं लेकिन उसकी वालिदा अभी जिंदा है। आसूदा जिंदा भी हो सकता है, इसका दूसरा माने है।
تو اس طرح سے یہ ہم نے اس کے سوال نمبر 1. دوسرا ہے درج ذیل شعر کے بحوالے کے شاعر تشریح کیجیے. اب کہ میرا کعبہ دشمنوں کی زد میں ہے، پھر مدد کرنا ابابیلوں کا لشکر بھیجنا. تو یہ حکیم منظور کی پہلی غزل کا شعر ہے. تو اس کی آپ تشریح خود کر سکتے ہیں. اس میں شاعر کا نام لکھنا ہے کہ یہ حکیم منظور کی غزل سے لیا گیا شعر ہے. تو آپ اس کو خود کر سکیں. کیونکہ اس کے بعد ہے تیسرا کوشچن. ریاست جموں کشمیر میں اردو کی شاعری کے ارتقاء پر نوٹ لکھے. تو یہ میں آپ کو لکھا ہوں گا. یہ میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتا ہوں یا LMS کے ذریعے بھیج دوں گا. حکیم منظور کی حیات کے ادبی کار میں یہ بھی بھیج دوں گا ایسے. تو اب قواعد یہ ضروری آپ کو کاپی پر نوٹ کرنا ہے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف اور ہم وزن ہوتے ہیں. تو مطلع کے لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری کا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. چونکہ غزل کے اس شعر سے شروع ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اسے مطلع کہتے ہیں. اگر شاعر مطلع کا اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے صنعت طالع کہتے ہیں. اگر شاعر مطلع میں اپنا تخلص تو اکثر بیشتر وہ آخری شعر میں کرتا، کبھی کبھی پہلے شعر میں کرتا، تو اسے صنعت طالع کہتے ہیں. اگر مطلع کے بعد غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع کی حیت میں کہا جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. تو اس میں اگر قافیہ اور ردیف اسی طرح ہوں گے جس طرح پہلے شعر میں تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. مطلع کی مثال: سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہوا نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں خوشبو نہ وفا ہے. یہ حکیم منظور کا شعر ہے دوسری غزل کا. تو مقطع کی مثال: اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سنے کی غبار کھوتی ہے. حکیم منظور کے مطلع اور مقطع شعر لکھے. تو آپ یہ خود لکھ سکتے ہیں. تو یہ قواعد جو ہے یہ آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریے، کیونکہ یہ امتحان میں اس کا تذکرہ ضرور ہوگا. تو اب تیسرا جو اس میں 5واں کوشچن ہے 6واں. حکیم منظور کی غزلوں کے استعمال کے قافیوں کی فہرست ترتیب دیجیے. تو آپ اگر غزل نمبر 1 نکالیں گے تو قافیے ہم دیکھیں گے. پہلی غزل میں منظر ہے، مقدر ہے. پہلی غزل میں منظر، مقدر، لشکر، چادر اور بہتر ہے اس میں. تو غزل نمبر 2 میں ہے یہ وفا. اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے. تو پھر ادا ہے وفا، صدا، بپا. یہ دیکھیے گا. تو اس طرح سے ہم نے حکیم منظور کی غزل نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کیا. تو امید ہے کہ آپ گھر میں اس کو دوبارہ اعادہ کریں گے تاکہ یہ پوری ذہن نشین ہو سکے. امید ہے کہ آپ یہ مشقی سوالات گھر میں کاپی پہ نوٹ کریں گے. تو کل کی ویڈیو کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو یا LMS کے ذریعے آپ کو حکیم منظور اور کشمیر میں شاعری کی تاریخ ارتقاء کے بارے میں لکھیں گے. باقی وسلام.